پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب میرے باپ نے تمہارے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ارے میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ آواز میں نمی اتری تھی۔ ہاں تو میں نے تمہارے باپ کی منت نہیں کی تھی، ان کے ترلے نہیں کیے تھے میں نے کہ آپ کی بیٹی کے بغیر مرا جا رہا ہوں میں، لاؤ اپنی مصیبت میرے گلے میں ڈال دو۔ پتہ نہیں کہاں سے میرے گلے پڑ گئی ہو۔ ارے اگر میری بیٹی نہ ہوتی نا تو 2 منٹ لگاتا فارغ کر دیتا تمہیں۔ تم کیا مجھے فارغ کرو گے؟ ارے تم ہو کیا؟ میں ابھی اگر یہاں تمہیں نظر آ رہی ہوں نا تو صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے نظر آ رہی ہوں، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری 2 ٹکے کی باتیں سننے کا۔ میں اپنے کمرے میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھی تھی اور میرے ماں باپ ایک جوان جہان 22-23 سالہ لڑکی کے والدین ہو کے یوں لڑتے تھے جیسے کوئی کتا بلی آپس میں لڑتے جھگڑتے۔ دیکھو اپنا منہ بند رکھو، یہ نہ ہو کہ میری والدہ نے ابھی یہیں تک کہا تھا کہ میرے والد کہنے لگے تم یہ دھمکیاں کسے دے رہی ہو؟ مت بھولو میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا غلام نہیں ہوں۔ تمہاری بدتمیزیوں پہ میں تمہیں تھپڑ بھی مار سکتا ہوں۔ ساتھ ہی کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں اپنے رائٹنگ ٹیبل کے پاس بیٹھی تھی، ابھی پڑھنا شروع کیا ہی تھا کہ یہ فساد پھر سے گھر میں برپا ہو چکا تھا۔ میں اٹھ کے باہر گئی۔ میری والدہ ٹیبل پہ رکھے کانچ کے گلاس ایک کے بعد ایک توڑتی جا رہی تھی۔ تم ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ، تم سمجھتے کیا ہو؟ تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہارا تھپڑ کھا لوں گی۔ میں کوئی مظلوم عورت نہیں ہوں۔ میں اپنی والدہ کے پاس گئی۔ میرے والد اڑی رنگت کے ساتھ صوفے پہ چڑھے کھڑے تھے کیونکہ زمین پہ کانچ ہی کانچ تھا اور والد صاحب نے شاید چپل نہیں پہنی تھی۔ میں اپنی والدہ کے پاس آئی۔ امی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑے اسے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس پکڑا۔ ارے اب چوہے کی طرح صوفے پہ کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ آؤ نا، بہت شوق ہے نا تمہیں لڑنے کا، آؤ میرے ساتھ لڑو۔ میری والدہ کسی جنگجو سپاہی کی طرح کمر پہ ہاتھ باندھے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے کہا امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ چلیں میرے ساتھ کمرے میں چلیں۔ میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے انہیں کمرے میں لے جانے لگی۔ ہاں لے کے جاؤ اسے کمرے میں، پاگل پن کا دورہ پڑ گیا اسے، سوچ رہا ہوں اسے پاگل خانے میں شفٹ کروا دوں۔ ارے اس کے باپ کے پیسوں کے گلاس تھوڑی ہیں۔ میرے والد کا یہ کہنا تھا کہ میری والدہ مجھ سے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ چھوڑو مجھے نیہا، میرا ہاتھ کیوں پکڑ رہی ہو؟ اپنے باپ کی زبان بند کرواؤ۔ اور ہاں کیا کہہ رہے تھے تم؟ تمہارے پیسوں کے 4 گلاس کیا ٹوٹے، تمہیں اپنے پیسے یاد آ گئے؟ اور جو میرے باپ نے لاکھوں کا جہیز دیا تھا مجھے، اور تمہاری وہ کمینی بہنیں جب یہاں میکے آتی تھیں جان بوجھ کے میرے برتن توڑ کے جاتی تھیں، تب تمہیں حوصلہ پڑا تھا کہ اپنی بہنوں سے یہ کہتے کہ یہ حرام کے پیسوں کے برتن نہیں ہیں؟ ارے اس کا احساس کیوں ہونا تھا؟ وہ تمہاری کمائی کے تھوڑی تھے، وہ تو میرے باپ نے مجھے دیے تھے۔ اور باپ کس طرح سے اپنی بیٹیوں کو پائی پائی جوڑ کے جہیز دیتے ہیں یہ میں جانتی ہوں، تم کیا جانو؟ ارے جب اپنی بیٹی کو جہیز دو گے نا اور اس کے برتن ٹوٹیں گے نا تب تکلیف ہوگی تمہیں۔ میری والدہ کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح شروع ہو چکی تھی۔ میں انہیں کمرے کی طرف گھسیٹ رہی تھی۔ میرے والد کہنے لگے، اے جاہل عورت، خبردار جو تو نے میری بیٹی کو اپنے ساتھ کمپیئر کیا، تمہاری طرح بد زبان نہیں ہے وہ اپنی باپ اور اپنی دادی کی طرح تمیزدار ہے۔ شکر کرتا ہوں تمہارے خاندان پہ نہیں چلی گئی۔ ابھی بھی میرے والد صوفے پہ ہی چڑھے ہوئے کھڑے تھے۔ تمہارا خاندان؟ ارے میں بتاؤں تمہیں کہ کیا تھا تمہارا خاندان؟ چھوڑو نیہا، میرا ہاتھ چھوڑو۔ آج یا تو یہ شخص نہیں یا میں نہیں۔ میرے والد نے صوفے سے ہی دوسرے صوفے پہ چھلانگ ماری اور وہاں سے زمین پہ اتر کے اوپر کا زینہ چڑھ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب میری ماں چیزیں توڑنے پہ آتی ہیں تو پھر وہ غصے میں کچھ نہیں دیکھتی۔ جہاں جو لگ گیا بس لگ گیا، پھر چاہے وہ کسی کا سر ہو یا پھر دیوار، اب یہ اس کی قسمت ہے۔ ارے چھوڑ میرا ہاتھ نیہا، کہاں جا رہے ہو بزدل؟ ارے نیچے آؤ، مرد بن کے لڑ مجھ سے، چوہوں کی طرح بل میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے والد آدھی سیڑھیاں چڑھ چکے تھے، الٹا ہاتھ آگے کر کے کہنے لگے، چل جاہل عورت، تیرے منہ کون لگے؟ میں اپنی والدہ کو بڑی مشکل سے کھینچ کے اپنے کمرے میں آئی۔ امی کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ میری والدہ کہنے لگی، تمہیں اپنے باپ کی حرکت نظر نہیں آتی، تمہیں بس میں نظر آتی ہوں۔
साथ साथ आंसू बहाने लगी। मैंने उन्हें बेड पे बिठाया। मैंने कहा कोई एक तो चुप हो जाया करे। आपको पता है ये तीसरी सोसाइटी है जहाँ हम लोग शिफ्ट हुए हैं। लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि पता नहीं हम किस तरह के किस किस्म के लोग हैं। अम्मी आपकी और बाबा की आवाज़ें 4 घरों में जाती हैं। मैं जब भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए बाहर निकलती हूँ ना, तो औरतें मुझे देख के दुपट्टे के अंदर मुंह छुपा के यूं मुस्कुराती हैं और कानों में यूं बातें करती हैं जैसे पता नहीं क्या हो। आप लोग मेरे बारे में ही सोच के चुप हो जाया करो। मेरी वालदा कहने लगी कौन है वो औरत, ज़रा बताना मुझे, मैं भी तो देखूं कौन तुम पे हंसने वाला, मुंह ना तोड़ दूं मैं उसका। मैंने कहा अम्मी बस कर दें खुदा के लिए। आप दूसरों को अपने तमाशे देखने का मौका देंगे तो सब तमाशा देखेंगे ना। मेरी वालदा कहने लगी सारा तेरे बाप का कसूर है, लड़ाई वो शुरू करता है। मैंने कहा अम्मी तो फिर आप चुप कर जाया करें, नज़रअंदाज कर जाया करें। हाँ तुम्हें तो बस मैं ही नज़र आती हूँ। अरे सारी जिंदगी सब्र कर करके मेरा सीना छलनी होके रह गया। अपने सीने पे हाथ मार के मेरी माँ अब बाकायदा रोने लगी। इस शख्स के साथ मैंने कैसे ज़िंदगी गुजारी है ये मैं जानती हूँ। मैंने कहा अगर आपके इतने ही मसले मसाइल थे तो आपने लव मैरिज क्यों की? मुझे तो यकीन नहीं आता कि आप लोगों ने कभी मोहब्बत भी की थी। मेरी माँ कहने लगी नहीं की थी मोहब्बत, अरे बदकिस्मती थी मेरी। पता नहीं किस नाजुक लम्हे में मैंने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी। खूबी क्या थी तेरे बाप में? कुछ भी तो नहीं। अरे ना अच्छी शक्ल सूरत, ना अच्छी नौकरी, मैं अक्ल की पैदल, मेरी तो शायद अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे मेरे। हाँ मैंने ख्वामखा इसको पसंद कर लिया। इसकी 4 बातों में आके मैंने अपनी किस्मत फोड़ ली। ना मैंने शक्ल देखी, ना रंग रूप देखा, ना पैसा देखा। हालांकि अपने बाप के लिए ऐसी बातें सुनना हर बेटी के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने अपनी माँ से एक लफ्ज़ भी अपने बाप की फेवर में कहा तो मेरी माँ मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगी। और मेरा फ़िलहाल ऐसा मूड नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप सुनती रही। मेरी माँ टसवे बहाती रही। आधी से ज़्यादा मेरी उम्र बर्बाद हो गई। तुम्हें पता है सुबह वॉक करने गई थी तो वहाँ औरतें क्या कह रही थी आप तो देखने में जवान बेटी की माँ लगती ही नहीं है। हमें तो लगा था आप नेहा की बड़ी बहन है और आपके हस्बैंड तो आपसे काफ़ी बड़े लगते हैं। उनके तो सर के आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हैं। क्या ज़बरदस्ती आपके वालिद ने शादी कर दी थी? क्या बेटी की शादी करते हुए देखा नहीं था? सोचो नेहा, ये बात सुन के मेरा दिल कैसे फटा। मुझे अपनी हिमाकत पे कितना अफसोस हुआ। पूरे 7 साल बड़े हैं तुम्हारे बाबा मुझसे। बस ये जो कम उम्री की मोहब्बतें होती हैं ना, सारी ज़िंदगी इंसान को तड़पाती हैं, रुलाती हैं। अकल क्यों नहीं होती लड़कियों में? ख्वाब ज़्यादा देखती हैं और फिर समझती हैं कि सामने वाला सालार सिकंदर निकलेगा। हाय हाय मेरी किस्मत कहाँ फूटी, क्या सोचा क्या निकला। एक तो उमैरा अहमद का तसव्वुराती सालार सिकंदर हमारी माँओं का भी क्रश था और आजकल की लड़कियों का भी। उसने तो एक किरदार लिख दिया लेकिन अजाब में सब मर्दों को डाल दिया। अब कहाँ से लाएं इस मुआशरे में सालार सिकंदर जैसा मर्द? बहरहाल मैंने कहा कि मैं बाबा को खुद समझाऊंगी। अरे जाने भी दो, मर गए तुम्हारे बाप को समझाने वाले। अरे अगर समझने से उसने ठीक होना होता तो मेरी किस्मत फूटी हुई थोड़ी होती, मेरे समझाने पे ना ठीक हो जाता। पर नहीं, उस मर्द के अंदर बदलने का कोई कीड़ा मौजूद ही नहीं है। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, मुड्डा दे बिगड़े कभी भी नहीं सुधरते। ये शुरू से ऐसा है, अब बुढ़ापे में आके इसने क्या बदलना। मैंने कहा तो फिर आप बदल जाए। हाँ बस मैं तुम्हें एक माँ ही नजर आती है। मैं बदल जाऊं, मैं सब्र कर लूं, मैं चुप रह लूं, सारा कुछ कर करके मैं फट जाऊं, मर जाऊं, मैं क्या करूं मैं? बहरहाल मैंने उनके सामने हाथ जोड़े। आप ना बदलें, फ़िलहाल तो चुप हो जाए। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है अम्मी, मुझे तैयारी करनी है। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर बहुत करीब है। अगर घर का यही माहौल रहा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। प्लीज़ मेरे बारे में तो थोड़ा सोचें। अच्छा ठीक है, एक गिलास पानी दो, हलक खुश्क हो गया मेरा। मैं कमरे से बाहर आई, अपनी वालदा को पानी दिया।
پھر جھاڑو لگا کے سارے کانچ اکٹھے کیے۔ اس کے بعد میں اوپر اپنے والد کے پاس آ گئی۔ وہ اوپر کمرے میں تھے، LED پہ میچ لگا کے وہ دیکھ رہے تھے، اور ساتھ میں چپس کا پیکٹ پکڑا ہوا تھا اور جوس تھا۔ وہ ایسے کھا رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو نظریں چرانے لگے۔ LED بند کر کے ماتھے پہ بل ڈال کے بیٹھ گئے۔ میں کمرے میں آئی، بیڈ پہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آپ کو ذرا بھی پرواہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھو، اپنی ماں کی وکالت میرے سامنے نہ کرنا۔ میں بہت غصے میں ہوں، اور اپنا غصہ کم کرنے کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہا ہوں، ورنہ آج میں اسے چھوڑتا نہیں۔ میرے منہ سے طلاق سن لیتی آج وہ۔ میں نے کہا بابا خدا کے لیے آپ اپنی عمر دیکھیں، اس کام کی عمر ہے آپ کی۔ وہ کہنے لگے تو دیکھو میری بات سنو بیٹا، مرد کسی بھی عمر میں ہو، عورت اگر زبان پہ لگام نہ دے تو پھر مرد کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا بابا آپ لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر آپ کو امی اتنی بری لگتی تھیں تو آپ نے شادی کیوں کی تھی، محبت کیوں کی تھی؟ وہ کہنے لگے بس تمہارے منہ سے یہ تانا سننا رہ گیا تھا۔ کتنا روکا تھا میری ماں نے مجھے، کاش میں نے ان کی بات مان لی ہوتی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں سے شادی کرنے کے لیے میں نے اپنے گھر والوں سے کتنی بغاوت کی ہے، ان کی کتنی نافرمانی کی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جس عورت کی خاطر میں اتنا کچھ کر رہا ہوں وہ میری ذرا بھی میرا ساتھ نہیں دے گی، میری زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دے گی۔ اللہ بخشے، میری اماں بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ جسے تو پسند سے لا رہا ہے نا تیرے سر پہ بیٹھ کے ناچے گی، اور ہوا بھی یہی۔ آج تک میرے سر پہ بیٹھ کے ناچتی ہے بدزبان عورت۔ میں نے کہا بس کر دیں، کم از کم آپ چپ کر جایا کریں جب وہ بول رہی ہوتی ہیں تو۔ دیکھو بیٹا، مرد چپ نہیں کرتا، مرد ایسے ہی بولتا ہے۔ تم زیادہ ٹینشن مت لیا کرو، اس عورت کو تو عادت ہے تمہیں پریشان کرنے کی۔ بابا مجھے یہ پتا ہے کہ آج تو میں یہاں ہوں آپ لوگوں کی لڑائیاں سیدھی کرنے کے لیے، آپ کو اور امی کو الگ الگ سمجھانے کے لیے۔ کل کو میری شادی ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ آپ کو کون ہٹائے گا؟ آپ تو ایک دوسرے کو ایسی جان سے مار ڈالو گے۔ میرے والد کہنے لگے تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے برداشت کروں گا؟ تب میں یوں چٹکی بجا کے کہنے لگے 2 منٹ میں اسے فارغ کروں گا، دھکے دے کے نکالوں گا گھر سے۔ اگر یہ تمہیں اس گھر میں نظر آ رہی ہے نا تو صرف اس لیے کہ تم میرے گھر پہ ہو، تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا بابا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری شادی کے بعد امی کو چھوڑ دیں گے؟ وہ کہنے لگے 100%، ساری زندگی اس عذاب کو تھوڑی نہ پالوں گا میں۔ میں نے کہا بابا میرے سسرال والے اور میرا شوہر کیا سوچے گا کہ کن لوگوں میں شادی کر دی اپنے بیٹے کی، شادی کے فوراً بعد ساس سسر میں طلاق ہو گئی۔ بابا آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی میں اس بات کو لے کے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میرے والد کہنے لگے ارے اب تم مت رونے بیٹھ جانا، کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ پڑے گا۔ میں نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، بہت فرق پڑتا ہے اور فرق پڑے گا۔ کل کو میرا شوہر بھی مجھے ہر بات پہ طلاق کے تانے دے گا کہ جب تمہارا باپ اس عمر میں تمہاری ماں کو طلاق دے سکتا ہے تو میں کیوں نہیں دے سکتا؟ بابا آپ تو میری زندگی کو عجیب سے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیں گے۔ میری بات سن کے کہنے لگے دیکھو بیٹا، میں تمہاری ماں کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتا۔ پھر ایسا کرتے ہیں کہ جو کام تمہاری شادی کے بعد کرنا ہے وہ ابھی کر گزرتا ہوں۔ میں تو اپنے باپ کو دیکھ کے حیران تھی۔ اچھا ہے نا، بعد میں تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگی، سب کو پتا ہوگا کہ ہم صرف باپ بیٹی ہی اس گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ میں نہ تو آپ کے بغیر رہ سکتی ہوں، نہ اپنی ماں کے بغیر۔ بابا پلیز ایسا مت کریں۔ میں ان کے ساتھ لگ کے رونے لگی، لیکن انہوں نے مجھے تسلی بخش ایک جملہ بھی نہیں کہا، بس میرا سر سہلاتے رہے، پیار کرتے رہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری ماں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرا دل یوں تھا کہ جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ یہ بات اگر میں اپنی ماں سے کہتی تو ایک نیا دنگل شروع ہو جاتا۔ بچپن سے میں یہی سب کچھ دیکھتی آ رہی تھی۔ پہلے یہ سب جھگڑے صرف زبان تک محدود رہے، پھر آہستہ آہستہ برتن ٹوٹنے لگے۔ بس اب ایک ہی نوبت باقی رہ گئی تھی کہ میرے ماں باپ دست و گریبان ہونے سے رہ گئے تھے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھی بہت جلد ہو جائے گا۔ بابا کی بات سن کے میں حقیقتاً بہت پریشان ہو گئی تھی۔ طلاق کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہوتا، اور انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ایک جوان بیٹی کے ماں باپ ہیں،
ان کی طلاق ہوئی تو میری زندگی پہ کیا اثر ہو سکتا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا کیا؟ نہیں سوچا تو کیوں نہیں سوچا؟ میں پوری رات ٹھیک سے سو نہیں پائی. صبح یونیورسٹی گئی تو میری آنکھیں متورم تھیں، میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی. ابھی بھی میں لائبریری میں غائب دماغی سے بیٹھی ہوئی تھی، اپنا سر پکڑ کے سوچ رہی تھی کہ کیا ہوگا میرے ساتھ. تبھی رامس میرے برابر والی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا. اس نے گلا کھنکارا، کہنے لگا کہاں غائب ہو تم؟ میں نے نوٹ کیا آج تم نے کوئی لیکچر بھی ٹھیک سے نہیں لیا. کیا بات ہے، اینی پرابلم؟ میں نے کہا نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ میری کلاس میں پڑھتا تھا اور ایک بہت ویل ایجوکیٹڈ اور ڈیسنٹ فیملی سے بلانگ کرتا تھا. مجھے پسند کرتا تھا اور مجھے بھی اچھا لگتا تھا. ایک بار میں اس کے گھر بھی جا چکی تھی اور اس کی فیملی سے بھی مل چکی تھی. وہ مجھے خود لے کے گیا تھا، حالانکہ میں اس وقت بے حد نروس تھی. اس کی والدہ اور اس کی بہن اور اس کی فیملی کو دیکھ کے میری دلی خواہش تھی کہ کاش میں اس فیملی کا حصہ بن جاؤں. ماڈرن تھے لیکن بہت سلیقے طریقے والے لوگ تھے. اس کی والدہ تو بات بھی بڑے نپے تلے انداز میں کرتی تھی، دھیرے دھیرے سے بولتی تھی. اس کی بہن بھی ایسی ہی تھی، اس کے والد بھی ایسے تھے، وہ خود بھی ایسا تھا، بہت خوش مزاج، دھیمے دھیمے لہجے میں بات کرنے والا. اور میں ایسے ماحول کو ترستی تھی. رامس مجھے کئی بار یہ بات بتا چکا تھا کہ ان کے گھر میں فیملی ویلیوز کی بہت اہمیت ہے. بچپن سے ہی اس کے اندر یہ بات موجود تھی کہ عورت کے ساتھ مرد کو ہمیشہ دوستانہ طریقے سے اور دھیمے لہجے میں بات کرنی چاہیے، اور عورتوں کے اندر بھی یہی بات اور یہی خصوصیت دیکھی جاتی تھی. رامس مجھے کہتا تھا کہ مجھے تم سب سے زیادہ اس لیے اٹریکٹ کرتی ہو کیونکہ تم دوسری لڑکیوں کی طرح فضول باتیں نہیں کرتی. تم دوسری لڑکیوں کی طرح با آواز جاہلانہ طریقے سے ہنستی نہیں ہو. تم بس مسکرانے پہ اکتفا کرتی ہو، اور یقیناً یہ تمہاری فیملی کا اثر ہے. اب میں اسے کیا بتاتی کہ میری فیملی کیسی ہے اور میں ایسی ہوں تو کیوں ہوں؟ کیونکہ میں اپنے گھر کے ماحول سے بھاگتی ہوں. میں اچھی طرح جانتی تھی کہ بے شک وہ مجھے پسند کرتا ہے، لیکن میرے ماں باپ کے مزاج کو اور ان کے درمیان میں ہونے والی گفتگو کو نظر انداز کر کے وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا. اس کے نزدیک رشتوں کی بہت اہمیت تھی. ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ. اس کے والدین تو شاید یہ لفظ بولنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، جو میرے ماں باپ بڑے آرام سے کہہ جاتے تھے کہ چھوڑ دوں گا بس بیٹی کی شادی ہو جائے. اور میری ماں بھی کہتی تھی کہ میں تنگ آ گئی ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ اس کے والدین اس طرح سے بات کریں کہ ہم پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. میں نے جب رامس کو یہ بتایا کہ میرے والدین کی لڑائی ہوئی تھی تو وہ کہنے لگا پھر تو مجھے رشک کرنا چاہیے ان پہ. ان کی تو بالکل بھی بحث نہیں ہوتی ہوگی، کسی بھی بات پہ تکرار نہیں ہوتی ہوگی. حالانکہ اس کے والدین کی ارینج میرج تھی، لیکن پھر بھی وہ کہتا تھا کہ اگر کسی بات پہ میرے والدین کا اختلاف بھی ہو تو وہ اپنی اپنی رائے بڑے آرام سے بڑے دھیمے لہجے میں بیان کرتے ہیں. پہلے میرے والد اور اس کے بعد میری والدہ، اور پھر آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ یہ بات زیادہ بہتر رہے گی اور یہ بات ٹھیک نہیں رہے گی. لگتا ہی نہیں ہے کہ گھر میں کوئی رہتا ہے. وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے ڈنر بھی کرتے ہیں تو ٹیبل پہ دھما چوکڑی نہیں مچی ہوتی. رامس مجھ سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ میں نے تمہیں اپنی فیملی سے ملوا دیا ہے، تم اپنے گھر پہ میرا ذکر تو کرتی ہوگی. اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں کیسے کروں تمہارا ذکر؟ میرے ماں باپ کی خود تو لو میرج ہوئی تھی اور وہ دونوں ہی اب لو میرج کے خلاف ہو چکے ہیں. ان دونوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بلکہ شاید کوئی گناہ کبیرہ کر لیا ہے، اور اب وہ میری شادی کبھی بھی ایسے لڑکے سے نہیں کریں گے جو مجھے پسند ہو. اگر میں انہیں یہ کہہ دوں کہ مجھے رامس پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس بات پہ میرے ماں باپ کا اتفاق ہوتا. حالانکہ آج تک کسی بات پہ ان کا اتفاق نہیں ہوا تھا، لیکن اس بات پہ ضرور ہوتا کہ تم لو میرج نہیں کرو گی. ہماری زندگی دیکھ لو، تمہاری زندگی بھی ایسے ہی جہنم بن جائے گی. یوں مجھے ان کے ساتھ رہ کے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے والد میری شادی اپنے ہی خاندان میں کہیں کرنا چاہتے تھے، اور میری والدہ چاہتی تھی کہ مجھے میرے باپ کے خاندان سے دور رکھیں، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ میری شادی ان کے خاندان میں ہو جائے. اور میں ان دونوں کے خاندانوں میں نہیں جانا چاہتی تھی. مجھے دونوں کے خاندان سے اختلاف تھا، کیونکہ دادی ہمیشہ میری ماں کی برائیاں کرتی رہیں اور نانی میری دادی اور میرے باپ کی. مطلب وہی روایتی گھروں کا ماحول.
اور اب میں اس ماحول سے تھک چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے میں اپنے ماں باپ کو بدلوں اور پھر وہ رامس اور اس کی فیملی سے ملاقات کریں، لیکن میرے ماں باپ تو آپس میں ہی رشتہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ رامس کہنے لگا کہ کیا سوچے جا رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی رات کو ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، تمہیں پتہ ہے پیپر ہونے والے ہیں۔ رامس کہنے لگا تم جیسی جینیس بھی پیپر کی فکر کرے گی، حیرت ہے۔ وہ ساتھ ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھا اور اپنے والد کے ساتھ ان کا بزنس بھی سنبھالتا تھا۔ وہ بہت شریف اور اچھا لڑکا تھا، پتہ نہیں کیوں میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ایک بار بھی اس کے سامنے میرے ماں باپ کا یہ روپ نظر آیا جو میں دیکھتی ہوں تو وہ میری شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ میں بے حد پریشان تھی کیونکہ رامس کا اصرار اب بڑھنے لگا تھا کہ تم بھی اپنی فیملی میں میری بات کرو، مجھے ان سے ملواؤ، اور میں چاہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد میں یہ سب کچھ کروں۔ اپنے ماں باپ کو رامس سے ملوانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کا گریبان پکڑ لیتے کہ تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانے والے۔ نہ میرا باپ اسے چھوڑتا نہ میری ماں، کیونکہ میری ماں اور میرے ابا مجھے صاف الفاظ میں کہہ چکے تھے کہ جو غلطی ہم نے کی ہے ہم نیہا کو کسی قیمت پر نہیں کرنے دیں گے۔ میں ایک بہت بڑی الجھن اور مشکل میں پھنس چکی تھی جس کا کوئی حل، کوئی سرا میرے ہاتھ میں نہیں لگ رہا تھا۔ ایک بار میں یوٹیوب دیکھ رہی تھی، تبھی اس میں ایک ایڈ چلنے لگا، لو گرو۔ یہی کوئی 26-27 سالہ نوجوان تھا جو خود کو لو گرو کہہ رہا تھا۔ بہت ہو گئی طلاقیں، بہت ٹوٹ گئے رشتے، ساس بہو کی کوئی چال میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میاں بیوی میں محبت بڑھانے کی بات ہو یا کسی بھی ایسے رشتے کو بچانے کی جو بالکل ٹوٹنے کے دہانے پہ ہو، آپ ایک بار مجھے آزما کے دیکھیں۔ میں روٹھے ہوں کو منانے کے ایسے گن بتاؤں گا کہ آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میں بتاؤں گا کہ محبت کیسے کی جاتی ہے، ایک دوسرے کا دیوانہ کیسے بنا جاتا ہے، کیسے ٹوٹنے والے رشتوں کو بچا کر ایک مضبوط ڈور میں باندھا جاتا ہے۔ اس کا نمبر ایڈ کے نیچے ہی چل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ نمبر نوٹ کر لیا۔ اس وقت میری جو ذہنی حالت تھی، میں اس شخص کو بھی ایک بار آزمانا چاہتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ میرے ماں باپ کی نفرت محبت میں بدل جاتی اور وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے۔ میں نے فوراً سے اس لڑکے کو فون کیا، کئی بیلیں ہوئیں اور فون کسی نے بھی نہیں اٹھایا۔ میں نے پھر سے کال کی، تب جا کے اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، لو گرو اسپیکنگ۔ میں نے کہا میں نیہا بات کر رہی ہوں۔ کہنے لگا جی کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا میں آپ سے میٹنگ کہاں کر سکتی ہوں، مجھے آپ سے کام ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا میں آپ کو اپنا ایڈریس سینڈ کر دیتا ہوں، آپ میرے آفس میں آ جائیے گا۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ میں نے فون بند کیا۔ اس کی ٹائمنگ میں اس سے پوچھ چکی تھی، وہ شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک بیٹھتا تھا۔ شام 5 بجے جب میں گھر سے نکلنے لگی تو میری والدہ کہنے لگی تم کہاں جا رہی ہو؟ یہ بن ٹھن کے اتنی تیار کیوں ہوئی ہو؟ میں نے کہا امی میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی کون سی دوست؟ بڑا تفتیشی انداز تھا۔ میں نے کہا میں فرخندہ کے گھر جا رہی ہوں۔ میری والدہ ابھی بھی مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ مجھ پہ کیوں نظر رکھتی تھی یہ میں جانتی تھی کہ کہیں میں کسی کی محبت کے چکر میں تو نہیں پھنس گئی۔ واپس کب آؤ گی؟ میں نے کہا بس 1-1.5 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ فرخندہ کو میں پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اگر میری ماں کا فون آیا تو ان سے کہہ دینا کہ ہاں میں تمہارے ہی گھر پہ ہوں اور واش روم میں ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ ابھی میں راستے میں تھی جب فرخندہ کی کال آئی، کہنے لگی تمہاری والدہ کو تو فون بھی آ گیا، میں نے یہی کہا ہے کہ وہ واش روم میں ہے۔ میں نے کہا ہاں بس انہیں یہی کہتے رکھنا اور کوئی بھی بہانہ بنا دینا، کہہ دینا کچھ کھا رہی ہے باہر ہے۔ کہنے لگی لیکن تم ان سے چھپ کے جا کہاں رہی ہو؟ میں نے کہا بتاؤں گی تمہیں لیکن ابھی نہیں، ابھی تو مجھے اس لڑکے سے ملاقات کرنی تھی۔ بہرحال جب میں اس کے آفس میں پہنچی تو باہر کافی رش تھا، اور وہ رش دیکھ کے میں گھبرا گئی کہ پتہ نہیں میرا نمبر کب آئے گا، کیونکہ میں زیادہ دیر تو یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ تبھی میں نے سامنے ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی سے کہا کہ میرا نام نیہا ہے، مجھے لو گرو سے بات کرنی ہے۔ اس نے رجسٹر کھولا، کہنے لگی نیہا کمال۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگی ہاں آپ کا نام لکھا ہوا ہے،
آپ نے شاید فون پہ ملاقات کے لیے کہا تھا۔ میں نے کہا شکر، واقعی میرا نام لکھا گیا تھا۔ میں نے کہا میری باری کب ہے؟ کہنے لگی نیکسٹ آپ کی ہی ہے۔ میں نے دل میں شکر کیا تھا کہ میں جلد ہی بات چیت کر کے فارغ ہو جاؤں گی۔ آدھے گھنٹے بعد میری باری آئی۔ جب میں اندر گئی تو وہی نوجوان ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا آپ کون؟ میں نے کہا کل آپ سے بات ہوئی تھی۔ کہنے لگا جی بیٹھیے، بات تو میری بہت سے لوگوں سے ہوئی تھی۔ اینی وے آپ بتائیے، آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، یا آپ کی ساس اور آپ کی نند آپ کے شوہر کو آپ کے پاس نہیں بیٹھنے دیتی؟ میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ان میرڈ ہوں۔ میری بات سن کے اس نے اپنے دونوں آئی برو اوپر کیے۔ اوہ آئی سی، یعنی کہ آپ جس لڑکے سے محبت کرتی ہیں آپ چاہتی ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے۔ وہ خود ہی سے بولے جا رہا تھا، شاید اس کا کام ہی یہی تھا۔ کہنے لگا دیکھیں، اول تو میں یہ کام نہیں کرتا، میں صرف میاں بیوی کو ملوانے کا کام کرتا ہوں، لیکن اگر ایسا کوئی کیس ہو تو میں اپنی فیس زیادہ لیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا کوئی کیس نہیں ہے، میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ بھی مجھ سے ہی محبت کرتا ہے۔ کہنے لگا اچھا میں سمجھ گیا، یعنی کہ جس لڑکے سے آپ محبت کرتی ہیں اس کی ماں بہن آپ کو پسند نہیں کرتی، اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ لڑکا اپنے ماں باپ کے سامنے ڈٹ جائے اور کہے کہ مجھے تو اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ یہ خود ہی سے کیوں قیاس کیے جا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو محترمہ آپ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہی ہیں؟ میری شکل دیکھنے کے لیے آئی ہیں کیا؟ جانتی ہیں میری فیس کتنی ہے؟ یہ تو آج پہلا دن ہے، اس لیے میں نے ایڈوانس فیس لی ہے۔ مفت میں کام نہیں کرتا میں، رش دیکھ رہی ہیں باہر آپ؟ میں نے کہا میری بات تو سن لیں، میں ضد ہوئی تھی۔ کہنے لگا جی فرمائیے۔ میں نے کہا میرے والدین آپس میں بہت لڑتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے طلاق لینا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا تو میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کروں؟ میں نے کہا وہی جو آپ کرتے ہیں، میرے ماں باپ کے بیچ میں محبت ڈال دیں۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کی تو عمر گزر گئی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سگریٹ کی ڈبیا میں سے سگریٹ نکال کے منہ میں ڈالا اور لائٹر سے جلا کے پینے لگا۔ میں نے کہا وہ ٹھیک ہوں گے تو ہی میری شادی ہو سکتی ہے، اس شخص سے جس سے میں چاہتی ہوں، جسے میں محبت کرتی ہوں۔ وہ کچھ حیران ہوا، کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ پھر میں نے اسے مختصر سب کچھ بتا دیا۔ بڑی توجہ سے اس نے میری ساری بات سنی۔ کہنے لگا اچھا تو یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں اول تو میں ہمیشہ ان لوگوں کا کیس پکڑتا ہوں جن میں میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک اپنے پارٹنر سے صلح کرنا چاہتا ہو، کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک کا راضی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک راضی ہوگا تو میری بات کو مانے گا اور میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرے گا، تبھی وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھے سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا کیس کچھ کریٹیکل ہے، مطلب بقول آپ کی والدہ بھی آپ کے والد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور نہ ہی آپ کے والد آپ کی والدہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں نے کہا جی بالکل۔ کہنے لگا اس طرح کے کیس میں تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میری ڈبل ٹرپل محنت لگ جائے گی۔ میں نے کہا تو یہ آپ کا کام ہے نا، آپ کو کرنا چاہیے۔ کہنے لگا محترمہ میں آپ کو سمجھا تو رہا ہوں کہ دونوں میں سے کسی ایک فریق کا ایسا ہونا بہت ضروری ہے جو خود ہی سے صلح کرنا چاہتا ہو، لیکن اگر اس کا پارٹنر یہ نہیں چاہتا تو میں صلح کروا سکتا ہوں۔ میں اسے ہی بتا سکتا ہوں نا کہ اس کا پارٹنر اس سے کیسے محبت کرے گا، یا وہ ایسا کیا کرے کہ اس کا پارٹنر اس سے محبت کرنے لگے۔ لیکن یہاں پہ تو کیس ہی الگ ہے، آپ کے والدین میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تو یہاں آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ یہاں تو ہمیشہ وہ آتا ہے جو اپنے پارٹنر کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے۔ یا تو آپ اپنے والد یا والدہ میں سے کسی ایک کو بھی اس بات پہ ایگری کر کے لائیں کہ وہ آپ کے والد کے ساتھ صلح کرنا چاہتی ہیں، تو یہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا وہ یہاں نہیں آئیں گی، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ انہیں یہ پتہ چلے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرے والدین میں سے کسی ایک کو بھی یہ پتہ چلے کہ میں نے آپ کو ہائر کیا ہے۔ میں ان کی مری ہوئی محبت کو زندہ کرنا چاہتی ہوں، جو دونوں کے دلوں میں دفن ہو چکی ہے، یا انہوں نے خود ہی دفن کر دی ہے۔ میں چاہتی ہوں ان کی محبت پھر سے جوان ہو جائے اور میرا بھی کام ہو جائے۔ وہ کافی دیر سوچ میں پڑ گیا،
پھر کھڑا ہو گیا، کچھ سوچتے ہوئے چکر کاٹنے لگا، کہنے لگا 1.5 لاکھ۔ اس کی ڈیمانڈ سن کے میرے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگا کام بھی تو مشکل ہے۔ میں نے کہا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں آپ کو 1.5 لاکھ دوں اور آپ میرا کام کر دیں گے؟ کہنے لگا گارنٹی 100% ہے، لیکن پیسے میں ایڈوانس لوں گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ ایڈوانس پیسے لیں گے، اور اگر کام نہ ہوا تو آپ کہیں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو پوری محنت کی تھی، اور آپ ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، میں اتنا بھروسہ نہیں کر سکتی، یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ یا تو آپ کام پہلے کریں اور میں آپ کو پیسے بعد میں دوں گی۔ میری بات سن کے کہنے لگا اٹھیں یہاں سے، اور وہ رہا باہر کا دروازہ۔ محترمہ آپ جا سکتی ہیں۔ ارے آپ کے ماں باپ سیدھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے تو آپ تو پلہ جھاڑ کے مکر سکتی ہیں۔ اتنا بے وقوف تو میں بھی نہیں ہوں۔ میں نے کہا لیکن میں بھی تو اتنا بڑا بھروسہ نہیں کر سکتی، 5-10 ہزار ہوتے تو میں رسک لے لیتی، اب میں کیا کرتی، مجھے بھی تو بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا آپ میرا بہت وقت ضائع کر رہی ہیں، پلیز مس نیہا کمال، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ میں نے کہا ایسے کیسے جا سکتی ہوں، میں اپنا کام کروانا چاہتی ہوں، لیکن میں پیسے بعد میں دوں گی۔ کہنے لگا پلیز اٹھیں اور یہاں سے جائیں، میں پیسے ایڈوانس ہی لوں گا اور پورے لوں گا، میں مزید اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ میں اس کے آفس سے باہر آ گئی کیونکہ میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جب میں گھر جاؤں گی تو میرے ماں باپ دونوں